اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30 کی تفسیر کی آج یہ تیسری ویڈیو ہے، یوں سمجھیں کہ تیسرا حصہ ہے۔ آیت نمبر 30 میں سورہ بقرہ آیت نمبر 30 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ تو ایسا خلیفہ بنائے گا جو زمین پر فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، اور ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں، تیری تعریف بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں وہ چیز جانتا ہوں، یا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو اس آیت کی تفسیر کے اندر ہم نے چونکہ فرشتوں سے خطاب فرمایا گیا تھا، تو فرشتوں کی حقیقت اور ان کی تعداد اور ان کے کام وغیرہ کے بارے میں پچھلی 2 ویڈیوز کے اندر کچھ بیان کر چکے ہیں۔ آج ہم حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کس طرح سے ہوئی اس کا مطالعہ کریں گے۔ تفسیر نعیمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 225 پر آتا ہے کہ تفسیر عزیزی وغیرہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ اس طرح نقل کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ تمام روئے زمین میں سے ہر قسم کی سیاہ یعنی کالی، سیاہ، سفید، سرخ، کھاری، میٹھی، نرم اور خشک ایک مٹھی خاک اٹھا کر لے آؤ۔ یہ پوری روئے زمین میں سے کالی، سرخ، سفید، کھاری، میٹھی، نرم اور خشک یہ ایک مٹھی خاک اٹھا کر لے آؤ۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور خاک اٹھانے لگے تو زمین نے پوچھا، وجہ پوچھی، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے سارا واقعہ سنا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ ارادہ فرماتا ہے۔ تو اس مٹی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، زمین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی عزت کی پناہ مانگ لی اور عرض کیا کہ میں اس سے خدا کی پناہ پکڑتی ہوں کہ تو مجھ سے خاک اٹھا کر انسان بنائے جس کی وجہ سے میرا کچھ حصہ جہنم تک پہنچے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام خالی واپس آ گئے اور عرض کیا کہ خدایا زمین نے تیری عزت کی پناہ پکڑی، میں تیرے نام اور عزت کے ادب سے اس سے خاک نہ اٹھا سکا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل و حضرت میکائیل علیہ السلام کو باری باری بھیجا، اگر وہ بھی اسی طرح واپس آ گئے۔ پھر آخر میں حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ انہوں نے زمین کی ایک نہ سنی بلکہ فرمایا کہ میں تو اللہ کے حکم کا تابع دار ہوں، تیری عاجزی اور زاری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے ان کو جان نکالنے کا کام سپرد کیا گیا ہے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام جو فرشتے ہیں ان کو روح قبض کرنے کا کام دیا گیا ہے، لہذا جب وہ آئے تو انہوں نے زمین سے وہ خاک حاصل کی، وہ لی اور کہا کہ تم نے ہی اس خاک کو زمین سے الگ کیا ہے، تم ہی اسی کو ملانا۔ یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام خاک لے کر گئے، زمین سے انسان بنایا گیا۔ اب اسی انسان کی روح بھی حضرت عزرائیل علیہ السلام کے ذمے ہے کہ قبض کریں اور پھر دوبارہ اس کو، چونکہ جب انسان دفن ہوتا ہے تو مٹی میں مل جاتا ہے، تو گویا دوبارہ انسان کو مٹی میں ملانے کا کام بھی حضرت عزرائیل علیہ السلام کے سپرد ہوا۔ اب انہیں حکم ہوا کہ اس خاک کو وہاں رکھو جہاں آج خانہ کعبہ ہے۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس خاک کا
مختلف پانیوں سے گارا بناؤ. چنانچہ اس پر 40 روز بارش ہوئی. گارا ظاہر سی بات ہے تبھی بنے گا جب اس میں پانی آئے, اس پر پانی ڈالا جائے تو پھر ہی وہ گارا بن سکے گا. تو 40 روز تک اس پر بارش ہوئی. ان میں سے 39 دن رنج اور غم کا پانی برسا اور صرف ایک دن خوشی کا پانی برسا. 40 دن جو بارش ہوتی رہی تو اس میں 39 دن رنج اور غم کا پانی تھا, جبکہ صرف ایک دن 40ویں دن خوشی کا پانی برسا. اس لیے انسان کو رنج اور غم زیادہ جو ہے وہ ملتا ہے, یا رنج اور غم میں زیادہ رہتا ہے اور اسے خوشی کم ہوتی ہے. چنانچہ اس کے بعد پھر اس گارے کو مختلف ہواؤں سے اتنا خشک کیا کہ وہ کھنکھنانے لگا, بجنے لگا. اتنا خشک ہو گیا, ٹھیکرے کی طرح ہو گیا, بالکل خشک ہو گیا, کہ اتنا خشک ہو گیا کہ وہ بجنے لگا, اس سے آواز آنے لگی, وہ کھنکھنانے لگا. جیسے قرآن پاک میں ارشاد ہے صلصال کالفخار, یہ سورہ رحمان میں جو ہے وہ الفاظ آتے ہیں. اس کے بعد فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس گارے کو مکے اور طائف کے درمیان وادی نعمان میں عرفات کے پہاڑ کے نزدیک رکھیں. پھر حق تعالیٰ نے خاص اپنے دست قدرت سے اس گارے کو حضرت آدم علیہ السلام کے قالب میں تبدیل فرمایا, یعنی اس کا قالب بنایا اور ان کی صورت تیار کی. فرشتوں نے کبھی ایسی صورت کبھی نہیں دیکھی تھی. فرشتوں نے کبھی ایسی صورت نہیں دیکھی تھی. تعجب سے اس کے پاس آتے, اس کے آس پاس پھرتے تھے, اس کی خوبصورتی سے حیران تھے. جب ابلیس کو بھی اس سارے اعلان کا اور سارے کام کا پتہ چل چکا تھا, اسے خبر ہو چکی تھی, وہ بھی اس قالب کو, اس جسم کو دیکھنے آیا اور اس کے ارد گرد پھر کر بولا کہ اے فرشتوں, تم اس کا تعجب کرتے ہو؟ یہ تو ایک اندر سے خالی جسم ہے جس میں جگہ جگہ سوراخ ہیں, اور اس کی کمزوری کا یہ حال ہے کہ اگر بھوکا ہو تو گر پڑے, اور اگر خوب سیر ہو کر کھائے, یعنی خوب پیٹ بھر کر کھائے, تو چل پھر نہ سکے. یہ ایسا جسم ہے. اور اس قالب خالی سے کچھ بھی نہیں ہو سکے گا, یعنی یہ تو خالی جسم ہے, اس سے کچھ نہیں ہو سکے گا. پھر بولا ہاں, اس کے سینے کی بائیں طرف ایک بند کوٹھڑی ہے, ایک بند کمرہ سا ہے, یعنی دل ہے. اب یہ پتہ نہیں کہ اس میں کیا ہے, شاید کہ یہی لطیفہ ربانی کی جگہ ہو, یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت, اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی کوئی جگہ ہو, جس کی وجہ سے یہ خلافت کا حقدار ہوا. پھر روح کو حکم ہوا کہ اس قالب میں, اس جسم میں اور اس کے گڑھوں میں بھر جا, یعنی اس جسم میں اور اس کے جسم کے اندر جتنے بھی حصے ہیں, ہر حصے میں, ہر خالی جگہ میں بھر جا. جب روح قالب کے پاس پہنچی تو جسم کو تنگ اور تاریک پایا تو اندر جانے سے رک گئی. جب روح اس جسم کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ یہ جسم تو بہت ہی باریک ہے, مطلب بہت ہی تنگ ہے اور بہت ہی اندھیرا ہے اس میں اندر کیسے جاؤں. رک گئی, وہ ٹھہر گئی, اندر نہیں گئی. بعض روایت میں آتا ہے کہ پھر نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی ہمارے نبی جو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا نور اس قالب میں جگمگایا گیا. اس جسم میں, اس جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو صورت بنائی گئی تھی اس میں جگمگایا گیا, یعنی وہ نور حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں امانت کے طور پر رکھا گیا. اب روح آہستہ آہستہ داخل ہونے لگی. ابھی سر میں تھی, جیسے داخل ہونے لگی, ابھی سر میں پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور زبان سے نکلا الحمدللہ. زبان سے کیا نکلا؟ الحمدللہ نکلا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یرحمک اللہ,
کیا ارشاد فرمایا؟ یرحمکم اللہ، یرحمک اللہ. اب یہی چھینک آنے پر سنت بن گئی ہے کہ جب چھینک آئے تو چھینکنے والا الحمدللہ کہے، تو جو سننے والا ہے وہ اسے یرحمک اللہ یعنی اللہ تم پر رحم فرمائے یہ الفاظ کہے. چنانچہ جب روح کمر تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنا چاہا مگر اٹھ نہ سکے، گر پڑے، کیونکہ نیچے کے دھڑ میں کمر سے نیچے کا جو حصہ تھا وہاں ابھی روح نہیں پہنچی تھی. پھر جب تمام بدن میں روح پھیل گئی تو حکم ہوا کہ فرشتوں کے پاس جا کر ان کو سلام کرو اور سنو وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں. تب حضرت آدم علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور فرمایا السلام علیکم. انہوں نے جواب دیا، فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو ارشاد الہی ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہی الفاظ تمہارے اور تمہاری اولاد کے لیے مقرر کر دیے گئے، یعنی یہی الفاظ تمہارے لیے اور تمہاری اولاد کے لیے ہیں کہ جب ایک دوسرے سے ملاقات کریں، ایک دوسرے سے ملیں تو ان الفاظ کو استعمال کریں. تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا میری اولاد کون ہے، میری اولاد کون ہے؟ تب ان کی پیٹھ پر اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت پھیرا اور اس سے دست قدرت پھیر کر ان کی پشت سے، ان کی پیٹھ سے ساری انسانی روحیں نکال لی گئیں اور حضرت آدم علیہ السلام کو سب دکھائی گئیں. یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد قیامت تک جب تک انسان پیدا ہونے ہیں، جو بھی انسان پیدا ہونے ہیں سب کی روحیں ان کی پیٹھ سے نکالی گئیں اور حضرت آدم علیہ السلام کو وہ ساری کی ساری دکھا دی گئیں کہ اے حضرت آدم علیہ السلام یہ تمہاری اولاد ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام کو سب دکھا دی گئیں اور انہیں کافر و مومن، منافق، اولیاء، کتب اور انبیاء جو بھی تھے وہ سارے دکھا دیے گئے. اور ان کا ذکر پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ قرآن مجید میں وقتاً فوقتاً آتا رہے گا اور وہاں اس کی جو بھی ضروری تفصیل ہوگی وہ انشاءاللہ آپ کو بتائی جاتی رہے گی. اللہ کا شکر ہے کہ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 کا یہ مختصر جو بھی تشریح وغیرہ تھی وہ مکمل ہوئی. انشاءاللہ اب آئندہ ویڈیو میں انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 کا ترجمہ اور انشاءاللہ تشریح ہم پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح سے اپنی فرما برداری اور اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.